اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہی بیٹیاں جو ہے وہ رحمت بن گئیں. اسی بیٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور آج اسی بیٹی کو اس طرح جو ہے اس کی جان لی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ مغرب کی مثال دیتے ہیں، آپ امریکہ یورپ کی مثال دیتے ہیں، آپ چند اسلامی ممالک کی بھی مثال دیتے ہیں، وہاں سزا کا تصور موجود ہے. وہاں کے ان پڑھ پڑھے لکھے تمام جو آپ کو سوسائٹی کے کلرز ہیں ان سب میں ایک چیز واضح ہے کہ اگر آپ غلط کریں گے تو آپ کو پیسے لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، قانون بکے گا نہیں، قانون آپ کا غلام نہیں ہے. جو بائیڈن صدر بنتے ہیں تو انہوں نے اس بیٹی سے، اس بچی سے معافی مانگی، اس سیاہ فام شخص کی بیٹی سے جس کو بے دردی سے گردن دبا کر اس کی جان لے لی گئی تھی. یہ ہوتی ہے باشعور قوموں کی، باشعور معاشروں کی نشانیاں. جو لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، کرمنل مائنڈ رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ غلط کریں گے تو انہیں سزا ملے گی. السلام علیکم، میں وقاص عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا. نور مقدم کیس پہ بات کرنے آیا ہوں آپ کے ساتھ. اور نور مقدم کیس جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک سابق سفیر کی بیٹی تھیں جن نے بڑے ہی دردناک طریقے سے جن کی جان لی گئی ہے. اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج کی جو عدالتی پروسیڈنگ تھی، عدالتی جو کارروائی تھی، اس میں پولیس نے مجرم کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا اور جج صاحب نے 2 دن کا مزید ریمانڈ دیا ہے، جبکہ 14 دن کا ریمانڈ مزید مانگا گیا تھا. اب ریمانڈ مکمل ہوگا تو پھر اس کے بعد پھر تفصیلی جو پروسیڈنگ ہے وہ آگے شروع ہوگی. 2 دن کا ریمانڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جج صاحب خود بھی اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کی پوری جو ہے وہ تیاری کر چکے ہیں ذہنی طور پر. اور ہماری بھی دعا ہے کہ اس فیصلے کو ایک عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کی کارروائی کرنے سے پہلے موت کے پھندے کو اپنے سامنے دیکھ لے. عثمان مرزا کیس ہو، نور مقدم کیس ہو، خدیجہ صدیقی کیس ہو، زینب کیس ہو، یہ ہمارے معاشرے کی پستی کا بہت ہی واضح طریقے سے جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. ہم سنتے تھے کہ قبل از اسلام جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہی بیٹیاں جو ہے وہ رحمت بن گئیں. اسی بیٹے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور آج اسی بیٹی کو اس طرح جو ہے اس کی جان لی جا رہی ہے. میں اس کیس پہ بہت دن سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس سارے معاملے پہ اپنے آپ کو بولنے کے لیے تیار کیسے کروں، اپنے آپ کو کیسے واضح کروں کہ اس سارے معاملے پہ بات کی جا سکی. میں اس کی بہت سے سماجی پہلوؤں پر غور کیا، اس کے قانونی پہلوؤں پر دیکھا. جب تو جرم ثابت ہو چکا ہے، اب چاہے آپ اس کو سائیکو کیس کہیں، چاہے آپ اس کو مینٹلی ریٹارڈڈ کہیں، چاہے آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، اب اس مجرم کو میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، مطلب ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اب زبان جو ہے وہ گندی ہوتی ہے. آپ اس کو چاہے کوئی بھی نام دے دیں، اس نے جو کام کرنا تھا وہ اس نے کیا اور اس کام کا نتیجہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کی جانب سے بھی اور سول سوسائٹی کی جانب سے بھی اور پاکستان کے تمام جو طبقے ہیں، تمام جو حلقے ہیں، انہوں نے اس شخص کی جو ہے وہ سزائے موت کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک حل موجود ہے، لیکن اس سے پہلے عدالت سے یہ میں درخواست کروں گا کہ کچھ ایسا ضرور کیا جائے کہ یہ کیس جو ہے وہ عبرت کا نشان بنے. عثمان مرزا کا کیس ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان مرزا کا کیس بھی ہمارے معاشرے کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم اس شخص کو جس نے 150 سے زائد لوگوں کی ویڈیوز بنائیں، انہیں بلیک میل کیا، فرعونیت اور ایک کفریت بن چکا تھا، وہ اپنے انجام کو اب پہنچنے کے قریب ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی اڑچنیں دکھائی دے رہی ہیں، دفعات لگائی گئی ہیں اور اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب خود ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں. تو یہ جو 2 کیس ہیں، یہ 2 کیس ایسے ہونے چاہیے. میں ماضی میں آپ کو لے کر جاؤں گا، ایک کیس کا بار میں حوالہ دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق بھلے ناپسندیدہ ترین شخصیات میں سے ہے بیشتر لوگوں کی، انہوں نے ایک بچے کے ساتھ جب غلط کام ہوا ٹیپو، تو اس کا جو مجرم تھا، انہوں نے ان کی آرڈرز پر مزنگ اڈے میں اس شخص کو سنگسار کیا گیا تھا اور پھر وہ سزا کا خوف پھیلا تھا جو بات، اور پھر ایک طویل عرصے تک کسی بچے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سزا کے خوف کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. معاشرے میں سگنل توڑنا ایک جرم ہے، ایک قومی جرم اس کو کہا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ اس طرح نہیں کرنا، یہ کرنے پہ یہ جرمانہ ہوگا.
اور اس کی سزا کا جو ایک تصور ہے اس کو سامنے لانا ہوگا۔ جب تک سزا کا تصور واضح نہیں ہوگا، معاشرے میں انصاف کا بول بالا نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ مغرب کی مثال دیتے ہیں، آپ امریکہ یورپ کی مثال دیتے ہیں، آپ چند اسلامی ممالک کی بھی مثال دیتے ہیں، وہاں سزا کا تصور موجود ہے۔ وہاں کے ان پڑھ، پڑھے لکھے تمام جو آپ کو سوسائٹی کے کلرز ہیں، ان سب میں ایک چیز واضح ہے کہ اگر آپ غلط کریں گے تو آپ کو پیسے لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، قانون بکے گا نہیں، قانون آپ کا غلام نہیں ہے۔ آپ چاہے جتنے مرضی منصب و جاگیر رکھتے ہوں، چاہے آپ جتنے با اختیار ہوں، چاہے آپ بالکل گرے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو بائیڈن صدر بنتے ہیں تو انہوں نے اس بیٹی سے، اس بچی سے معافی مانگی، اس سیاہ فام شخص کی بیٹی سے جس کو بے دردی سے گردن دبا کر اس کی جان لے لی گئی تھی۔ آج جو بائیڈن عالمی طاقت کا صدر ہو کر ایک بچی سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو کسی نے کہا تو نہیں؟ وہ مثال بنا پوری دنیا کے لیے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے شہریوں کے لیے مثال بنا۔ یقیناً رہنما ہی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ آج اس سوسائٹی میں سزا کا خوف موجود ہے۔ وہاں جو بائیڈن نے اس بچی سے معافی مانگ کر یہ واضح کر دیا کہ اگر میں بھی ہوں گا، میں بھی غلط کروں گا تو میں سزا کا حقدار ہوں۔ دوسری ہم اس سوسائٹی میں مثال دیکھتے ہیں کہ امریکی فوجی جو واپس لوٹ رہے ہیں، وہ جو بائیڈن کے گلے پڑ رہے ہیں کہ آپ نے افغانستان میں غلط کیا، آپ نے عراق میں غلط کیا، آپ نے ہمارے ہاتھوں سے بے گناہ مروائے اور ان کے ہاتھوں سے ہمارے بے گناہ فوجی مرے، ہمارے بھائی بہن وہاں پہ مرے، ہمارے یہاں پہ گھر اجڑ گئے، اور وہ ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اس شکایت کو، اس شکوے کو سنا اور چلے گئے منہ پھیر کر۔ یہ ہوتی ہے باشعور قوموں کی، باشعور معاشروں کی نشانیاں۔ میں یہاں کیا دیکھتا ہوں؟ یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں اگر بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی تصور موجود تھا، اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی تھی، اس کے پیچھے پورا ایک حکومت کا سلسلہ تھا، اس کے پیچھے لوگوں کی فلاح کی بات تھی۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز، چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ان دونوں کیسز کو ایک مثال بنائیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اور جو لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، کرمنل مائنڈ رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ غلط کریں گے تو انہیں سزا ملے گی، انہیں پھانسی کا پھندا سامنے نظر آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک مفید انسان کے طور پر اپنی غلاظت سے نکال کر، ہر انسان کے اندر سچائی اور اچھائی موجود ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برے انسان کو بھی موقع دینا چاہیے اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے، اور وہ موقع یہ ہے آپ اس کے سامنے سزا کی امپلیمنٹیشن کا تصور رکھیں۔ جب یہ تصور فعال ہو جائے گا سوسائٹی میں، پھر اس طرح کے کرائم نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔